بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس ہندوستان میں آخری جو مغل راجا تھا، آخری جو مغل بادشاہ تھا، کون تھا؟ بچوں تم لوگ بولو، اسکول کالج میں جاتے ہو نا؟ آخری مغل بادشاہ کون تھا ہندوستان کا؟ بہادر شاہ ظفر۔ جزاک اللہ، عارف بھائی اللہ زندگی دے۔ بہادر شاہ ظفر، اس کی زندگی سوانحات اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ میں بہت ذمہ دار انسان ہوں، غیر ذمہ داروں والی بات نہیں کرتا ہوں۔ اس کے دربار میں ہر طرح کے ملا تھے، اس کے دربار میں ہر طرح کے ملا تھے۔ ایک دن اس نے تمام ملاؤں کو بلایا، چاروں فرقے کے ملاؤں کو، اس وقت جو مشہور تھے چاروں فرقے کے ملاؤں کو بلایا۔ سنیے ہسٹری، یہ پوری تفصیل ہمارے کئی مراجعوں نے اپنے کتاب میں بھی حوالے کے طور پر لکھا، قدیم کتابوں میں ساری داستانیں موجود ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے دربار میں سارے مذہب کے ملاؤں کو بلایا اور شیعہ علماء کو بھی بلایا، جو اس وقت کے جید علماء تھے ان کو بلایا۔ سنیے ہسٹری۔ اس کے بعد کہا کہ یہ حدیثیں سنایا اس نے، چونکہ وہ دن میں بھی انٹرسٹ رکھتا تھا، لہٰذا یہ جو حدیثیں 12 حدیثیں میں نے سنایا، 10-12 حدیثیں، اور ہر جگہ لکھا ہوا ہے اثنی عشر، تو اس نے پہلے علماء سے پوچھا یہ حدیثیں صحیح ہے جو تمہاری کتابوں میں ہے؟ جو کتابوں کا میں نے نام لیا وہ ساری کتابیں اس کے دربار میں تھی۔ اس نے کہا کتابوں میں تو لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، 12 امام ہوں گے، 12 امیر ہوں گے، 12 نائب ہوں گے، نقیب ہوں گے، سب اس نے بتایا۔ کہا یہ روایت صحیح ہے؟ تو اتفاق کے طور پر سب نے کہا ہاں بالکل یہ روایت صحیح ہے۔ اس وقت قدیم کتابوں میں چونکہ سب موجود تھی، اب یہ نہیں ملے گا آپ کو جلدی۔ کہا ہاں بالکل روایت صحیح ہے، ہمارے کتابوں میں موجود ہے۔ اب اس نے کہا 1 منٹ تم لوگ یہاں سے سب باہر جاؤ، اور جس کو میں بلاؤں گا صرف وہی اندر آئے گا۔ سارے علماء کو باہر بیٹھا دیا، پہلے حنفی عالم کو بلایا۔ غور کیجئے گا، بہت بڑی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے حنفی عالم کو بلایا۔ جب نبی کے خلیفہ 12 ہوں گے، امام 12 ہوں گے، نقیب 12 ہوں گے، امت کے رہبر پیشوا 12 ہوں گے، 12 کا نام لکھ کے دو۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، یزید، جو جیسا جس کو مانتا تھا، بنو امیہ میں سے کچھ مانتا تھا، کچھ بنو عباس میں مانتا تھا، کسی نے 8، 10، 12، 15 جو جس طرح لکھ سکتا تھا لکھ کے دیا، اس سے لے لیا۔ دوسرے کو بلایا، وہ بنو امیہ سے کھار کھایا ہوا تھا، اس نے ایک بھی بنو امیہ کا نام نہیں لیا، اس نے چاروں خلیفہ کا نام لیا، پھر بعد میں بنو عباس کے خلفاء کا نام گنا دیا، کئی گنا دیا۔ تیسرے امام حنبل والے کو بلایا، اس نے بھی لکھ کے دیا، تو وہ دونوں میں سے کچھ اس نے کٹ کیا اور اپنے پسند کے کچھ لوگوں کو نام لکھ دیا۔ خلیفہ کتاب ان کا بہت لمبی لسٹ ہے، میں وہ تاریخ سناؤں گا، گھنٹوں چاہیے۔ چوتھے کو بلایا، چوتھے فرقے کے امام کو بلایا، کہا تم نام لکھ کے دو 12 خلیفاؤں کا، تو اس نے بھی 1 سے 4 تک سب نے لکھا۔ اس کے بعد الگ الگ اپنے اعتبار سے جو جس کو مانتا تھا، کوئی یزید کو مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا، جو جس کو سمجھ میں آیا لکھ کے دیا۔ لینے کے بعد لے لیا۔ اب شیعوں کو بلایا، پہلے ایک شیعہ عالم کو بلایا، آپ اپنا 12 اماموں کا نام لکھ کے دیجئے، 12 خلیفہ جو نبی کے تھے اس کے نام لکھ دیجئے۔ تو شیعہ پہلا عالم نے مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک، حسن، حسین علیہ السلام، امام زین علیہ السلام، یقین مانیے تاریخ نے لکھا اس نے ایک نہیں 10 شیعہ عالم کو آزمانے کے لیے، 10 شیعہ عالم کو، کہ کوئی ایک ادھر ادھر کرے گا، 10 شیعہ عالموں سے اماموں کا نام لکھوایا، سب نے متفق طور پر مولا علی سے شروع کیا اور امام مہدی پر ختم کیا۔ ذرہ برابر کہیں اختلاف نہیں، 10 میں کہیں اختلاف نہیں۔ جب سب نے لکھ کے دے دیا، اب ان کو اندر بلایا۔ بلانے کے بعد پہلے حنفی کا لسٹ سنایا کہ دیکھو تم لوگوں نے خلیفہ کو جو نام دیا، اماموں کا نام دیا وہ یہ ہے۔ اس کے بعد مالکی شافعی کا سنایا، دیکھو تم نے جو نام دیا یہ دیا۔ اس کے بعد حنبلی کا سنایا، دیکھو تم نے نام دیا یہ دیا۔ مالکی کا سنایا، اور کسی کے نام کسی کے ساتھ پورے طریقے سے نہیں مل رہے، ہر ایک نے الگ الگ بتایا۔ اور دیکھو میں نے شیعوں کے 10 عالموں سے پوچھا کہ تمہارے 12 اماموں کے نام، نبی کے 12 خلیفاؤں کے نام بتاؤ، سب نے علی سے لے کر امام مہدی تک کہیں ذرا برابر بھی غلطی نہیں کی۔ اب بتاؤ میں تم کو صحیح مانوں کہ ان کو صحیح مانوں؟ تمہارے حساب سے لیسٹ میں 26 امام ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاں لیسٹ میں 12 امام ہیں۔ 26 اور 36 ڈبل ٹبل ہو گیا، اور ان کے ہاں آج بھی، کل بھی 12 تھے، آج بھی 12 ہے۔ بتاؤ حقیقت کس کے ساتھ ہے؟ اگر حق تسلیم کر لیتے ہو تو تمہاری خیر ہے، اور نہ کل سے یہ دربار میں نظر نہیں آنا۔ خدا کی قسم سب سے منوا لیا، بہادر شاہ ظفر نے لکھوا لیا تھا ان سے کہ یہ جو شیعوں کے امام ہیں یہی حقیقی ہیں، یہی نبی کے 12
खलीफा है, यही 12 इमाम है जिनके साथ हश्र में बुलाया जाएगा। ऐ उम्मत, अभी भी होश के नाखून लो। मैंने तुम्हारे ही मुल्क के बादशाह का वाक़या तुम्हें सुनाया, जाके इतिहास देख लो, हिस्ट्री पढ़ लो। अगर ये हकीकत है तो अभी भी अपने चारों इमाम के मानने वालों के पास जाओ, कंफर्म करो, और 12 की तादाद मिन अगर चारों में मुत्तफ़क़ के तौर पर तय पा जाए, खुदा की कसम मुझे भी दे दो, मैं भी सोच लूंगा एक बार। बस मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल आगे बात बढ़ेगी। आज मैं कुछ और मसाइब पढ़ने वाला था, लेकिन चूंकि बहादुर शाह जफर की बात आ गई तो मैं मसाइब में ही भी उसी का तज़किरा करना चाहता हूँ। यही बहादुर शाह जफर बीमार पड़ा, सुनिए इसके दरबार का वाक़या। बहादुर शाह जफर बीमार पड़ा, तमाम डॉक्टरों को बुलाया, जो वैद्य थे, मशहूर डॉक्टर थे, जितने पैसे चाहिए ले लो, मुझे पैरों पे खड़े कर दो। खड़ा नहीं हो सकता था, हर वक्त लेटा रहता था, आखिरी वक्त ऐसा था उसका, उसके कमर के नीचे से शल हो गया था। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिए, तो बिस्तर पे लेटे लेटे रो रहा था, बिस्तर पे लेटे लेटे रो रहा था कि ये बादशाहत, ये सरवत, ये दौलत किस काम का, मैं अब उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता। रोते रोते सो गया, जिसकी जिंदगी में लिखी, रोते रोते सो गया। ख्वाब में देखता है कि कोई उससे कह रहा है, ऐ बहादुर शाह जफर, तूने हम पर एक एहसान किया है, यही जो इमामत साबित किया, ये जो इमामत साबित किया 12 इमामों की, तो तूने हम पर एक एहसान किया, और एहसान का बदला में एहसान से देते हैं। ऐ बहादुर शाह जफर, तू मन्नत मान ले, तू मन्नत मान ले कि अगर तू अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो ये अब्बास का अलम लेकर अब्बास के दरगाह तक जाएगा। खुदा की कसम आज तक यूपी को तारीख देख लीजिए, लिखा हुआ है, अपने घर से मौला अब्बास का अलम लेकर, वहां अब्बास का एक दरगाह है, कहा अब्बास के दरगाह तक जा, तू ठीक हो जाएगा। यकीन मानिए, उसने ख्वाब देखा, सुबह सुबह उसके दरबार में जो शिया थे उनको हुक्म दिया, फौरन अलम तैयार करो। मुहर्रम के दिन थे, मुहर्रम के 8 तारीख या 9 तारीख, बहरहाल या तो आशुर का दिन था या 8 तारीख था। कहते उसने हुक्म दिया, फौरन अलम तैयार करो। यकीन मानिए, वो जो अपने जगह से उठ भी नहीं सकता था, उसके हुक्म से अलम तैयार किया गया, और जब अलम लेकर उसके कमरे का, उसके कमरे से उसको लेकर वहां तक पहुंचना है, तो तारिक ने लिखा, जैसे ही अलम को लेकर उसके कमरे में दाखिल हुए, उस पर एक ऐसी हैबत तारी हुई, मौला अब्बास के अलम को देखकर वो खड़ा हो गया। मौला अब्बास के अलम को देखकर वो खड़ा हो गया, भाग के दौड़ के जाके अलम को पकड़ लिया और जाके वही अलम लेके दरगाह तक पहुंचा। उसके बाद उसने अपने जो शाही महल था उसके मेन गेट पे 12 इमामों का नाम लिख दिया था, क्या इन्होंने मुझे शिफा दिया। आज भी वो तारीख है। बहरहाल अब मैं यहां से 2 मिनट और आपको ज़हमत दूंगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, शहीदों का सर जब दिया गया, असीरों के दिन चल रहे, इसीलिए मैं असीरों का मसाइब पढ़ रहा हूं। जब दरबार में शहीदों का सर दिया गया, तो जब अली असगर, हर शहीद के जो वारिस थे, वो अपने सरों को लेते थे और बयान पढ़ते थे, उस शहीद के बारे में बयान पढ़ते थे। अरबी में बयान यानी उसके बारे में फजीलत और मसाइब बताते थे। कहते जैसे ही अली असगर की माँ को अली असगर दिया गया, जनाब रबाब को जैसे ही अली असगर दिया गया, अली असगर को अपने हाथ में लेकर अली असगर की मां जनाब रबाब ने जो बयान पढ़े, तारीख ने लिखा, तारीख बिलाद शाम कई किताबों में, मक्तूल की किताब में ये तारीख मौजूद है। जनाब रबाब ने अली असगर के सर को लेकर वो बयान पढ़ी है कि शाम की औरतें तड़प तड़प कर रोने लगी, और वहां से, सुनिए तारीख सुनिए, कहते वहां से शाम की औरतें एक झुंड में निकली और यजीद की दरबार की तरफ चली कि मुझे अजीज से पूछना है, हम सबको अजीज से जवाब चाहिए कि बताओ इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। हुसैन ने तुम मुखालफत की, हुसैन तुम्हारे नजर में खतावार था, बताओ इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसको कत्ल कराया। कहते हैं यजीद को जैसे ही पता चला कि शाम की औरतें उसके दरबार की तरफ आ रहे, फौरन उसने महल का दरवाजा बंद करा दिया और सामने में पहरे बैठा दिया, खबरदार एक औरत भी अंदर ना आने पाए, क्योंकि मेरे पास हुसैन के कत्ल का तो जवाब है। अली असगर के मुताबिक अगर पूछा जाए तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता।
یہ حقیقت ہے، وہ تاریخ ہے، سن. یہی علی اصغر کی ماں جب کربلا پہنچی، وارث کی خبر پہ پہنچی، آپ جانتے ہیں بڑے ارمانوں کے ساتھ امام حسین نے ذوالفقار سے قبر کھود کر جناب علی اصغر کو دفنایا تھا، لیکن ظالموں نے ایسا مار کر وہ علی اصغر کو بھی قبر سے نکال لیا تھا. سر میں نہیں مل رہا تھا تو نکال لیا، پھر سر کٹ کے لے کے گئے. جب وہاں پہنچے بی بی جناب رباب، وہ جو مصائب ہے میں نہیں پڑھ پاؤں گا، بہرحال خلاصہ کرتا ہوں. امام حسین کے اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کو اپنے بابا کے دائیں ہاتھ میں بازو کے اوپر سلا دے کہ بابا میرے بھیا کا خیال رکھیے. علی اصغر اور امام حسین ایک ہی قبر میں ہیں. جناب رباب اس قبر میں پہنچی اور قبر سے لپٹ کر رونے لگی، رو چکی. سب لوگ جانے کے لیے تیار ہیں. میں خلاصہ کر رہا ہوں، تفصیلی مصائب ہے. مقتل نے بہت دردناک مصائب لکھے، یہاں بیان لکھے. جناب علی اصغر کی ماں نے رباب نے جو بیان پڑھے وہ درد کلیجے پھٹنے والا بیان ہے. بہرحال وہاں پر سب لوگ وارث کو پرسہ دیے، روئے اور چلنے لگے. جناب زینب بھابھی کے بازو کو پکڑ کر کہا بھابھی رباب سب مدینے جانے کے لیے تیار ہے، چلیے بھابھی. کہا اے بہن زینب مدینے میں تمہارے والی وارث عبداللہ موجود ہیں، تم نے اپنے بچوں کو کھویا، درد سہے، لیکن کم از کم تمہارے والی موجود ہے، تمہارے سرپرست موجود ہے، سرتاج موجود ہے. میرا کون ہے اب مدینے میں کس کے لیے؟ میرا سرپرست میرا سرتاج حسین نہیں ہے. میں اپنے سکینہ سے بات کر کے دل بہلاتی تھی، میرا سکینہ شام میں رہ گئی، میری سکینہ شام میں رہ گئی. میرے گود خالی ہے، میرا اصغر بھی تو نہیں ہے میرے پاس. میں مدینہ جا کر کیا کروں؟ میں نہیں جاؤں گی. ہزار اصرار کیے جدا نہیں ہوتی. جناب زینب امام زین العابدین کے پاس آئے، آخری مسائل امام زین العابدین کے پاس آئے اور کہا کہ بیٹا تم امام وقت ہو، تم اپنے ماں سے کہو کہ میں امام وقت آپ سے کہہ رہا ہوں، چلیے. امام کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا. امام زین العابدین آئے اور کہا امی جان میں بیٹے کی حیثیت سے نہیں، میں امام وقت کی حیثیت سے آپ سے التماس کرتا ہوں. امام زین العابدین نے کیا کہا؟ جناب رباب سے میں امام وقت کی حیثیت سے آپ سے التماس کر رہا ہوں، اے امی جان سب چل رہے ہیں آپ بھی چلیے. اب جو وہاں سے جدا ہونے لگے تو قبر حسین اور علی اصغر کی طرف مخاطب ہو کر رباب نے کہا اے میرے والی وارث، اے میرے لال اصغر، میں جا تو رہی ہوں امام وقت کی بات پر، لیکن میں زندگی میں جو آپ کو دھوپ میں رکھ کے جا رہی ہوں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. رباب مدینہ پہنچی. مدینہ والوں کو جب پتہ چلا رباب سائے میں نہیں جاتی، سب آ کے سمجھنے لگی رباب کب تک دھوپ میں بیٹھو گی؟ کہا میں نے اپنے والی وارث کو کربلا کی جلتی ریتی پر چھوڑ دیا، میرے بچے دھوپ میں ہے، میں کیسے سائے میں جاؤں؟ کہتے مدتیں بیت گئی. جناب رباب سائے میں نہیں گئی. ایک وقت بارش شروع ہوئی، دن کے دھوپ پھر شدید بارش. بی بی زینب دوڑ کر آئی، بھابھی آپ بھیگ گئی ہیں، اب تب سائے میں چلیے، گھر میں چلیے. بھابھی آپ بھیگ گئی، اب تو گھر میں چلیے، نہیں تو آپ مر جائیں گی. ہم کیا جواب دیں گے؟ نہیں مانی. امام زین العابدین کے پاس دوڑ کر گئی بی بی زینب، بیٹا جلدی چلو، ماں بھیگ گئی ہے، اسی حال میں وہ مر جائے گی. سردی کے دن تھے، رباب مر جائے گی. امام پھر قریب آئے اور اسی انداز میں کہا بیٹا نہیں، امام وقت آپ سے درخواست کر رہا ہے، امی جان گھر میں چلیے. امام کا حکم اب کرے تو کیا کرے؟ ایک امام سے وعدہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، سائے میں نہیں جاؤں گی. ایک امام کہہ رہا ہے کہ امی جان سائے میں چلیے، گھر میں چلیے. رباب اٹھی، اللہ آسمان کی طرف نگاہ کیا، پروردگار
کر ربا کی لاج رکھ لینا، میں حشر میں امام کے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ خدایا اس سے پہلے کہ میں سائے میں جاؤں ربا کی روح قبض کر لے۔ بی بی زینب نے سہارا دے کر امام زین العابدین جب گھر میں لے گئے، اب جو رباب کو بٹھایا رباب لیٹ گئی، اب جو امام نے دیکھا کہا پوپی اماں اب میری ماں اس دنیا میں نہ رہی، رباب اس دنیا سے چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ردا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔